الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، روزے کا نور اور روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ، وہ جب حاصل ہوگا جب ہم رمضان المبارک کو صحیح طور پر گزاریں گے، اور اس کے اندر ہماری کوشش ہو کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دیکھیں، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو روکنے کا نام ہے نا۔ تو یہ تو روزہ ہے، لیکن اس کی نورانیت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، اپنے آپ کو غیبت سے نہیں بچائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک روزے کی برکات حاصل نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کے زمانے میں ایک دو خواتین کو بڑی شدت کے ساتھ روزہ لگا، اور اتنا شدت کے ساتھ لگا کہ قریب تھا کہ وہ اس روزے کی وجہ سے مر جاتی۔ تو حضور کے پاس لایا گیا تو حضور نے ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو ان کو پھر قے کروائی۔ جب انہوں نے قے کی تو اندر سے جو ہے وہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے روزہ تو رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد تم جو ہے وہ کیا کرتی رہی؟ غیبت کرتی رہی۔ تم لوگ غیبت کرتے ہو، تو غیبت کرنے کی وجہ سے دیکھو تمہیں جو ہے یہ تمہاری یہ حالت ہوئی۔ تو یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، قرآن کہتا ہے کہ کیا تم جب غیبت کرتے ہو تو تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو؟ تو یہ تمہیں بات پسند ہے؟ تو یہ تو عام زندگی کے اندر ہے، اور رمضان کے اندر روزے کی حالت میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی نحوست کتنی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مشروع کیا ہے وہ یہ کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہوتی ہے، سال کے جو ہم 12 مہینے گزارتے ہیں، اگر رمضان کو ہم نکال دیں تو 11 مہینے، وہ آپ دیکھیں کہ ایک روٹین لائف ہے۔ ہر آدمی اپنے معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے، کاروباری معاملات ہیں، فیملی کے حالات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، پھر جاب کے ایشوز ہیں، پھر صحت کے ایشوز ہیں، دنیا کے اندر پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ ایک سرکل کے اندر جو ہے وہ چکر پہ ہے، اور وہ چکر ختم نہیں ہو رہا، راؤنڈ اباؤٹ کے ارد گرد گھوما جا رہا ہے۔ تو ہر آدمی آپ دیکھیں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے بے حد محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رمضان کے مہینے کو مشروع کیا اور ایک دم بریک لگا دیا۔ کہا کہ بھائی جو تم جس روٹین میں چل رہے ہو اس روٹین سے نکلو، ایک طرف کر دو یہ ساری دنیاوی چیزیں اور دنیا کا اسٹریس اور یہ وہ، ہر چیز کو سائڈ پہ کرو، اب میری طرف رجوع کرو، روزہ رکھو، کھانا پینا ختم، رات کو آرام ختم، اور جو ہے وہ عبادت کرو، اور اس طور پر اپنی زندگی کے رخ کو بدلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ میرے پہ اور آپ پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جب اللہ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہو، وہ ریگستان کے اندر، صحرا میں، ریگستان میں سفر کر رہا ہو، اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اس اونٹ پہ اس کا توشہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ساز و سامان ہے، اور پینے کا پانی ہے، جو اس کے اوپر اس کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ کہیں سستانے کے لیے رکا اور اونٹ سے، اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھا اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹا، اور جیسی اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے۔ اب بتائیں کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب وہ دیوانوں کی طرح اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ناظرین، ریگستان کے اندر
اگر اونٹ کھل جائے اور اونٹ پھر جس راستے پہ نکلتا ہے نا، جس طرف رخ ہوتا ہے اسی طرف چلا جاتا ہے، اس کا ملنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے، وہ بس دوڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ریگستان کے اندر اونٹ کا اپنے ساز و سامان کے ساتھ پانی کے ساتھ گم ہونے کا مطلب ہے موت۔ اب موت یقینی ہے، کیونکہ پیاس سے مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا، گرمی سے مر جائے گا، سفر کر نہیں سکتا۔ ریگستان میں آپ چل تو سکتے نہیں ہیں نا، پاؤں آپ کے دھستے ہیں نا، تو آپ کتنا چل ہی نہیں سکتے آپ، اور پیاس، گرمی، بھوک، تو موت یقینی ہے۔ اب اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ وہ دیوانوں کی طرح اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، دیوانوں کی طرح، اس کو اب اپنی موت قریب نظر آ رہی ہے۔ اب وہ بالکل مایوس ہو کر اور جو ہے وہ تھک ہار کر وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی آنکھ لگتی ہے، اور جیسی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہے، جو کچھ اس پہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، پانی تھا، وہ سب کچھ ہے۔ تو اب بتائیں کہ وہ شخص کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع محل کی مناسبت سے بدو، اونٹ، صحرا، ریگستان، ان کے حساب سے مثال دے کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے جو گناہ کر کر کے اللہ سے دور ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر چکا ہوتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ مل جائے۔ اس کی خوشی اللہ کی خوشی کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کہ اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، اس کے رجوع کرنے سے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ تو اللہ رب العزت تو جو چاہتے ہی یہی ہیں۔ تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ رحمتوں کا جو مہینہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ ویسے تو توبہ کرنے کا حکم ہمیں ہمیشہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ صرف رمضان میں ہی توبہ کریں گے، یعنی توبہ تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے اور انسان کو جھٹکا لگے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ رب اغفر وارحم، کہ اللہ تو مغفرت فرما، رحم فرما، اور میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اے نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری امت تباہ و برباد ہو جائے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ آپ کی برکات ہے، آپ کے وجود کی برکت سے آپ باعث رحمت ہیں۔ جہاں آپ ہوں گے وہاں پہ عذاب کیسا، اللہ کی ناراضگی کیسی، وہاں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو آپ کی برکت سے ہم اس قوم کو، اس امت کو عذاب نہیں دے رہے، اگرچہ وہ کتنی نافرمانیاں کی، انہوں نے جھٹلایا، سب کچھ کیا، اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے، حضور کی برکت سے ان کو عذاب نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اے نبی جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب بتائیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے گناہگار شخص روزانہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس توبہ کی برکت سے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری تکالیف کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے سارے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ حضور نے فرمایا الندم، جو ندامت ہوتی ہے توبہ، یہی توبہ ہے کہ ایک انسان کو شرمندگی ہو جائے، وہ پشیمان ہو، شرمندہ ہو اللہ کی نافرمانیوں سے، اور وہ کہے کہ اللہ میں شرمندہ، میں جو ہے ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں بڑا نادم ہوں، شرمسار ہوں۔ تو یہی توبہ ہے، ندامت کا ہو جانا ہی توبہ ہے۔ تو کم سے کم ندامت ہی ہونی چاہیے ہمیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ناظرین بڑی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور جیسی پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے رمضان، مسجدیں بھر جاتی ہیں، عبادت، تلاوت، ماشاءاللہ۔
اور پھر جیسی دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر جیسی دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہوتا ہے آخری عشرہ شروع ہوتا ہے, پھر ایک دم جذبہ, جوش. اس جوش کو, اس ولولے کو, اس جو انرجی ہے اس کو قائم رکھنا ہے, ڈاؤن نہیں ہونے دینا. جس طرح ابھی اس عشرے میں انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے نا, ڈاؤن نہیں ہونے دینا, اپنے آپ کو جو ہے وہ انرجی لیول کو ہائی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے.